ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آپ سن رہے ہیں ہمارا کھاریاں FM 97 سے 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء۔ سامعین و ناظرین، 23 مارچ 1940 دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا دن کہ جب بر صغیر پاک و ہند میں ایک عظیم اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے ہمارے تمام آباء و اجداد ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے، جس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک ایسی قرارداد کہ جو انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے نجات حاصل کرنے کے لیے منظور کی گئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں اقبال پارک میں جو ایک قرارداد پیش کی گئی، جس کو قرارداد لاہور کا نام دیا جاتا تھا، لیکن جب اس قرارداد کو پیش کیا گیا جس میں ایک آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا گیا، تو دشمن نے کہا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں بلکہ یہ قرارداد پاکستان ہے، کہ دنیا میں ایک اور ملک بننے جا رہا ہے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ اور جس جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح کرسی صدارت پر تشریف فرما تھے، ان کی یادگار کے طور پر آج بھی مینار پاکستان وہاں پر موجود ہے، کہ اس جگہ پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس اجلاس کی صدارت فرما رہے تھے۔ جی ہاں، وہی قرارداد لاہور جس کو ہندوؤں نے کہا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے، تو مسلمانوں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، یہ قرارداد پاکستان ہی صحیح۔ یعنی کہ اس قرارداد کا نام دشمن نے تجویز کیا، اور آج ہم اسی حوالے سے یہ دن منا رہے ہیں کہ 1940 کو ایک ایسا تصور دیا گیا جو کہ صدیوں سے چلتا آ رہا تھا، لیکن اس کو باقاعدہ ایک تصویری شکل میں سامنے پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ جی ہاں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کی ابھی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد تو کلمہ طیبہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اور مسلمانوں کے لیے پورا جہان، پوری دنیا اس کے لیے وطن ہے۔ یہ پوری دنیا تسخیر کرنے کے لیے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، اور اس بر صغیر میں
محمد بن قاسم جب آئے، انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار سے مسلمانوں کے، ہندوؤں کے دل جیتے اور مسلمان کرنے میں ان کا ایک نمایاں کردار رہا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ بر صغیر میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو دراصل وہ ایک قوم سے نکل کر دوسری قوم کا فرد بن چکا تھا۔ جی ہاں، اور ایک ایسا فرد جس سے دو قومی نظریہ کی بنیاد قائم ہو گئی، کیونکہ بر صغیر میں دو قومیں آباد تھیں، ایک مسلمان اور ایک ہندو، کہ یہ دونوں قومیں صدیوں سے آپس میں رہنے کے باوجود ان کا ذہن آپس میں مل نہیں سکا، ان کا دل نہیں مل سکا۔ ہمارا رسم و رواج اسلامی تہذیب و ثقافت کی عکاسی ہے، جبکہ ہندوؤں کا رسم و رواج ایک شرک کی بنیاد پر ہے۔ تو جناب، آج 23 مارچ 1940 کی یاد دہانی، ایک اعادہ، ایک بھولا ہوا سبق وہ یاد کروانے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے کلیم ضیاء کہتے ہیں، FM 97 سے آپ براہ راست نشریات سن رہے ہیں۔ افسوس ہوا مجھے اس بات پر کہ آج کے ہمارے بچے کل مجھے پوچھ رہے تھے کہ سر کل کس چیز کی چھٹی ہے؟ بیٹا 23 مارچ کی۔ تو 23 مارچ کو ہوا کیا تھا؟ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا؟ گویا کہ نہ ہی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، نہ ہی ہم ان کو یہ بتا سکے کہ ہماری تہذیب و ثقافت، ہمارا پاکستان کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کہ ہمارے پرکھوں کی جو روایات ہیں، ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، اس کو ہر ذہن میں نقش ہونا چاہیے۔ جی، تو یہی یاد دہانی کروانے کے لیے کہ 23 مارچ 1940 کو ایک الگ اسلامی ریاست کی بنیاد کے لیے ایک اجلاس مقرر کیا گیا، ایک اجلاس بلایا گیا لاہور میں، جہاں پر مینار پاکستان موجود ہے۔ پھر اسی اجلاس میں جو طے ہوا اس کے مطابق 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تو آئیے اس خوبصورت دن کو، اس یادگار کو ہم پوری دنیا میں پھیلائیں، اور پاکستان بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہر ذہن میں نقش کریں۔ آئیے ہم اس قوم کے لیے کوئی قصہ پارینہ نہ بن جائیں، بلکہ ہمارا حال، ہمارا ماضی، ہمارا مستقبل تمام کا تمام پاکستان سے ہے، اور ہم پاکستان سے ہیں۔ آئیے ایک خوبصورت نغمہ سنتے ہیں۔ اور اس خوبصورت سے نغمے کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سنیے گا نغمے کو اپنے دل کی سماعتوں سے۔ یہ ڈرامہ 23 مارچ کے حوالے سے ایک خوبصورت سا ٹریک آپ سب کی سماعتوں کی نظر۔ اوکے جی، FM 97 کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان کلیم ضیاء، جبکہ 23 مارچ کے حوالے سے خصوصی نشریات آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور FM 97 سے صبح سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر رات گئے تک آپ اسپیشل ٹرانسمیشن سنیں گے 23 مارچ کے حوالے سے۔ اور آج بدھ ہے، گرمی
का आगाज़ हो चुका है, लेकिन कोई भी मौसम हो, हर मौसम में कोई भी त्यौहार हो, हर त्यौहार में FM 97 हमेशा आपके साथ रहा है। गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां, ये सब आपके साथ और आप हमारे साथ। आज 23 मार्च है और इस हवाले से आप हमारा साथ निभा सकते हैं। आप लाइव कॉल कर सकते हैं 0537601961 पर, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर SMS भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर और 3023959797। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुझे देखा और सुना जा रहा है, वहाँ तक आपको जनाब मोहब्बतों पर अस्सलाम और बेशुमार दुआएं। 23 मार्च के हवाले से अगर आपके पास कोई ख़ुसूसी चीज़ है, कुछ आप बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। आप अगर लाइव आना चाहते हैं तो 0537601961 पर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर कमेंट करना चाहें तो यहाँ पर भी आप हमें अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। 23 मार्च के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, हमने क्या करना है, हमने क्या सीखा इस पाकिस्तान से, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने तईं कौन सी कोशिश करनी चाहिए। हर बंदे को ये कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। तो क्या हमारा इसमें क्या किरदार था? 23 मार्च हमें क्या याद दिलाता है, और क्या आज का दिन 23 मार्च मनाकर, इसकी याद दहानी करवा कर, या दिन सोकर गुजार कर हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो चुकी? हर बंदे की क्या ज़िम्मेदारी है वो आप बखूबी समझते हैं। सिर्फ बातों से बात नहीं बनती है, अमल वो बहुत ज़रूरी हुआ करता है। हमारे अमल से, हमारे किरदार से, अखलाक से क्या तब्दीली रूनुमा हुई है, वो हमने सोचना है, समझना है। हो सकता है कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़, हमारे हाथ से लिखी हुई कोई तहरीर, वो किसी के जहन को बदल दे और ये सोचने पर मजबूर कर दे कि जो मकसद हम लेकर आए थे अपने बुज़ुर्गों से, अपने असलाफ से, हमने सुना था, समझा था, क्या उस मकसद को हासिल करने के लिए, उस मकसद को परवान चढ़ाने के लिए हमने उसके लिए कुछ किया, या हाथ पर हाथ धरे यूं ही मुंतज़िर फ़रदा हैं। हरगिज़ हम अपने आप को उस अंधेरी कोठरी में रहने नहीं देंगे जिस अंधेरी कोठरी में रहते हुए हम कभी ग़ुलाम हुआ करते थे। आज हम आज़ाद हैं। और एक बात जहन में ज़रूर रखिएगा कि जिन लोगों को आज़ादी की कदर नहीं रहती, जो इस नेमत को भूल जाते हैं, जो इसकी कदर नहीं करते, वो ज़रूर बज़रूर ग़ुलामी का शिकार हो जाते हैं। आइए इस आज़ादी की कदर करें और इस वतन के लिए अपना हिस्सा डालें, कोशिश करें। अब ये नहीं कहा जाता कि आप रुपया पैसा इस वतन पर निछावर कर दें, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो, जहाँ तक आपकी काविश है, कोशिश है, जहाँ तक आपकी इस्तात है, वो आप इसमें ज़रूर हिस्सा डालें। अगर मैं बोलने की इस्तात रखता हूँ तो मुझे ज़रूर बोलना होगा। अगर हम बोलने की सलाहियत रखते हैं और ख़ामोश होकर बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम खुद कसूरवार हैं। तो आइए इस बात का अहद करते हैं कि हम जहाँ तक मुमकिन हो अपने वतन की सरबुलंदी के लिए, इज़्ज़त व आबरू के लिए कोशिश करेंगे। आइए दोबारा रेडियो की तरफ मूव करते हैं।
मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठ के कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो। न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो। वतन जी अपना हमें थमा दो। उठो, उठो और उठकर बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे। न हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा कर देखो, कदम को आगे बढ़ा कर देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर। है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो, चलो और वतन संभालो। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे। न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे वफाएं अपनी हमें लौटा दो। वतन ये अपना हमें थमा दो। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो, चलो और वतन संभालो। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, उदास लोगों। सामने कराम, आप सुन रहे हैं हमारा खरियां FM 97 की बराह रास्त नशरियात। 23 मार्च के हवाले से खसूसी ट्रांसमिशन आप समात फरमा रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया। तेईस मार्च 1940 बहुत से लोग आज का दिन बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। रोशनियां की जा रही हैं घरों पर, इमारतों पर, सब्ज हलाली परचम लहराया जा रहा है। मोमबत्तियां लगाई जाती हैं। पूरे शहर में चरागां किया जाता है। जब पूछा जाता है कि ये क्यों, कहते हैं कि आज 23 मार्च। अक्सर ये कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाए कि 23 मार्च को क्या हुआ, कुछ कहेंगे कि कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की बरसी है। कुछ ने कहा कि ये 1965 में पाक भारत जंग हुई। अफसोस, सद अफसोस कि बताने वाले कोई भी ना रहे, सुनाने वाले खुद खामोश हो गए, समझने वाले नासमझ हो गए।
سوچنے والوں کے اذہان پر پردہ پڑ چکا۔ آئیے 23 مارچ کے اس یادگار دن کو سمجھیں، سوچیں، عمل کریں کہ یہ وہ دن تھا کہ جب دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اسلامی ریاست کو بنانے کے لیے مل کر، اکٹھے ہو کر، متحد ہو کر پاکستان کے قیام کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا، ایسی قرارداد منظور کی گئی جس میں یہ طے کیا گیا 1940 میں کہ ایک ایسا ملک دنیا کے نقشے پر نمودار ہوگا جس کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان کے جھنڈے میں 2 رنگ ہوں گے، ایک سبز اور ایک سفید۔ سبز مسلمانوں کی نشاندہی کرتا ہے، اکثریت سے ہیں، اور سفید رنگ یہاں پر اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے اور امن کی علامت ہے۔ جھنڈے میں ایک چاند اور ستارہ، چاند اس ملک کی ترقی کا ضامن اور ستارہ جس کے 5 کنارے ہیں وہ اسلام کے 5 ارکان کو پیش کرتا ہے۔ یہ پاکستان اس جھنڈے کے پورے نقشے پر موجود ہے۔ جو عہد 23 مارچ 1940 میں کیا گیا ہے وہی 23 مارچ آج بھی۔ آئیے آج وہی عہد کرتے ہیں کہ جو پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے عہد کیا، آج ہم اس پاکستان کو سنوارنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر پاکستانی، چاہے وہ اس ملک میں ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی آباد ہے، وہ اس ملک کی ترقی کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ اور یہ کوشش کرے گا کہ اس وطن پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے، بلکہ اپنے اخلاق اور کردار سے اس ملک کی ترقی کے لیے، سربلندی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کم از کم اپنے ایمان کا حصہ ڈالتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک بہت ہی خوبصورت کلام، بہت خوبصورت نظم آپ کی سماعتوں کی نذر کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنی گٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔
خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو، اور ہو ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے۔ خدا کرے کہ میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے تمام چاہنے والوں، تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں سے چاہوں گا اجازت، اپنے وطن سے محبت کا ایک زوردار نعرہ لگاتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔